اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، ہم ایک نئی کہانی آپ کے سامنے پیش کرنے والے ہیں جو کہ حقیقت پر مبنی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جادوگر، یہ پوری کہانی ہم آپ کو تھوڑی تھوڑی قسطوں میں بیان کریں گے، سنائیں گے آپ کو۔ کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ فرعون کا حکم۔ پیارے بچوں، آپ نے ملک مصر کا نام ضرور پڑھا ہوگا۔ اس ملک پر ایک زمانے میں چرواہے بادشاہوں کی حکومت تھی۔ یہ لوگ اصل میں شام اور فلسطین کے رہنے والے تھے اور ان کا پیشہ غلہ بانی تھا۔ جب مصر خانہ جنگی کا شکار ہو رہا تھا تو ان لوگوں نے حالات سے فائدہ اٹھا کر مصر پر قبضہ کر لیا اور وہاں پر اپنی حکومت قائم کر لی۔ مصری لوگ ان دنوں دیوی اور دیوتاؤں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ ان کے دیوتاؤں میں سب سے بڑا سورج دیوتا تھا۔ اپنے بادشاہ فرعون کو وہ سورج دیوتا کا اوتار سمجھتے تھے، چنانچہ فرعون کی بھی پوجا ہوتی تھی۔ اصل مصر پکے مشرک تھے، اہل مصر پکے مشرک تھے۔ اس وقت مصر میں ایک قوم بنی اسرائیل بھی رہتی تھی۔ بچوں، آپ کو پتا ہوگا کہ اسرائیلی کون تھے۔ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا، اس لیے ان کی اولاد بنی اسرائیل کہلاتی ہے۔ حضرت یعقوب فلسطین کنعان میں رہتے تھے۔ ان کے ساتھ بیٹے تھے جن میں ایک حضرت یوسف علیہ السلام تھے، جن کو ان کے بھائی بڑی حسد کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ ایک بار وہ اپنے والد سے اجازت سے حضرت یوسف علیہ السلام کو شکار کے بہانے ساتھ لے گئے اور اس کو راستے میں ایک اندھے کنویں میں ڈال آئے، مگر جسے اللہ رکھے اس پر کوئی مصیبت نہیں آتی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مہربانی سے اور قدرت سے ایک قافلہ جو اس طرف سے گزر رہا تھا، اس نے اس کنویں سے پانی نکالنے کے لیے ڈول ڈالا تو حضرت یوسف علیہ السلام باہر آ گئے اور آخر بکتے بکتے مصر کی حکومت کے ایک بڑے عہدیدار یعنی عزیز مصر کے پاس آ گئے۔ اس نے ان کو اپنے گھر میں بڑی عزت کے ساتھ رکھا، مگر عزیز مصر کی بیوی نے حضرت یوسف علیہ السلام پر ایک جھوٹی تہمت لگا کر ان کو قید خانے میں ڈلوا دیا، مگر قید خانے میں تمام لوگ اور قیدی ان کو بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ حضرت یوسف نہایت شریف اور نیک انسان ہیں۔ اس زمانے میں مصر کے بادشاہ نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھا، مگر دربار میں کوئی بھی آدمی اس خواب کی تعبیر نہ بتا سکا۔ چنانچہ ایک قیدی جو ابھی رہا ہوا تھا، اس نے بتایا کہ قید خانے میں حضرت یوسف نامی ایک نیک انسان خواب کی تعبیر بتا سکتے ہیں۔ چنانچہ عزیز مصر نے فوری طور پر ان کو جیل سے دربار میں بلایا اور ان کو اپنا خواب سنایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس خواب کی تعبیر یہ بتائی کہ ملک میں لگاتار 7 برس تک قحط رہے گا اور 7 برس ملک میں خوشحالی رہے گی۔ اس قحط سے بچنے کے لیے انہوں نے بادشاہ کو تدبیر بھی بتائی۔ اس بات سے بادشاہ کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی کہ پورے ملک میں حضرت یوسف علیہ السلام سے زیادہ عقل مند اور کوئی نہیں ہے۔ اسے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ وہ بالکل بے قصور ہیں اور انہیں ناحق ہی قید کر رکھا ہے۔ چنانچہ اس کے فرمان کے مطابق انہیں رہا کر کے بڑی عزت اور احترام کے ساتھ دربار میں ایک اعلیٰ عہدہ پیش کیا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن انتظام کی بدولت قحط کے 7 سالوں میں بھی مصر میں غلے کی فراوانی رہی، بلکہ ہمسایہ ملکوں کو بھی سستے بھاؤ غلہ فراہم کیا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی کئی بار غلہ لینے کے لیے کنعان سے مصر آئے۔ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے پورے خاندان کو مصر بلا لیا۔ ان دنوں مصر کا پایا تخت ممز تھا۔ پیارے بچوں، اس پایا تحت کے کھنڈر کے قاہرہ کے جنوب میں کوئی 14 میل کے فاصلے پر ابھی بھی پائے جاتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے خاندان کو شاہ مصر کے
مشورے سے پایا تخت کے شمال کی طرف ایک سرسبز و شاداب علاقے میں جس کا نام جشن تھا بسا دیا۔ پیارے بچوں، آپ کو یہاں پر بتاتے چلیں کہ اہل مصر پکے مشرک تھے، مگر بنی اسرائیل اس دین کے پیروکار تھے جو انہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ورثے میں ملا تھا۔ وہ ایک خدا کی عبادت کرتے تھے، خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے تھے، اور اس بات پر یقین رکھتے تھے کہ ایک روز خدا کے حضور حاضر ہو کر دنیا کی زندگی کے اعمال کا حساب دینا پڑے گا، اور جو جیسا کرے گا ویسا ہی بھرے گا۔ آپ دوسرے الفاظ میں یہ سمجھ لیں کہ بنی اسرائیل گویا اس زمانے کے مسلمان تھے اور مصری کافر و مشرک تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی وفات کے کوئی 100 سال بعد چرواہے بادشاہوں کے خلاف ایک قومی تحریک شروع ہوئی۔ اہل مصر نے ان غیر ملکی بادشاہوں کی حکومت کا تختہ الٹ دیا اور ایک بار پھر حکومت کے اختیارات خود سنبھال لیے۔ مصریوں کو ہر وقت اس بات کا خدشہ لگا رہتا تھا کہ بنی اسرائیل ملک کے کسی دشمن سے ساز باز نہ کرے، مصر پر حملہ نہ کر دیں۔ چنانچہ انہوں نے اسرائیلیوں کو ہر طرح سے دبانا اور ذلیل کرنا شروع کر دیا اور ان کا زور توڑنے اور انہیں ذلیل کرنے کی مہم شروع کر دی۔ انہیں ان کے مکانات اور زرخیز زمینوں سے بے دخل کیا گیا، حکومت کے بڑے بڑے عہدوں سے نکال دیا گیا، ان پر باعزت روزگار کے دروازے بند کر دیے گئے، ان سے بیگار لی جاتی تھی اور اگر اجرت دی بھی جاتی تھی تو نہایت قلیل۔ وہ عمارتوں کے لیے گارا اور اینٹیں بناتے اور ڈھوتے، کھیتوں پر محنت مزدوری کرتے۔ ان پر بیگار لینے والے نگران مقرر تھے جو ان سے سخت محنت اور مشقت کراتے اور ذرا ذرا سی کوتاہی پر انہیں دردناک سزائیں دیتے۔ غرض ان کے ساتھ غلاموں کا سا سلوک کیا جاتا تھا، ان پر بے پناہ ظلم توڑے جاتے تھے اور ان کے لیے جینا دوبھر کر دیا گیا تھا اور انہیں مصر ہی میں غلامی اور ذلت کی زندگی بسر کرنے دیتے۔ بنی اسرائیل کی تعداد گھٹانے کے لیے آگے چل کر یہ پالیسی اختیار کی گئی کہ ان کے لڑکوں کو قتل کیا جائے اور لڑکیوں کو زندہ رہنے دیا جائے تاکہ وہ مصریوں کی لونڈیاں اور باندیاں بن کر ذلت کی زندگی گزارنے پر مجبور ہو جائیں اور رفتہ رفتہ اسرائیل کی نسل ہی ختم ہو جائے۔ فرعون کے دربار میں ایک نجومی نے بتایا تھا کہ اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو اس کی حکومت کا تختہ الٹ دے گا۔ اس خطرے سے بچنے کے لیے اس نے ایک فرمان جاری کر دیا کہ بنی اسرائیل کے ہاں جو لڑکا پیدا ہو اسے فوراً قتل کر دیا جائے، وجہ کچھ بھی ہو۔ یہ ظالمانہ فرمان جاری ہو گیا اور اس پر سختی سے عمل ہونے لگا۔ فرعون نے جاسوس عورتیں چھوڑ رکھی تھیں جو اسرائیلی آبادیوں میں گھوم پھر کر نئے پیدا ہونے والے لڑکوں کا کھوج نکالتی اور حکومت کو اطلاع دے کر انہیں قتل کرا دیتی۔ انہی دنوں ایک اسرائیلی گھرانے میں ایک لڑکا پیدا ہوا جس کو دنیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نام سے یاد کرتی ہے۔ ان کے بڑے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام قتل کا فرمان جاری ہونے سے پہلے پیدا ہو چکے تھے، اس لیے وہ زندہ سلامت رہے، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی ہر وقت خطرے میں تھی۔ ان کی والدہ ماجدہ کو ہر لمحہ یہ خدشہ لگا رہتا تھا کہ فرعون کے آدمیوں کو پتہ چل گیا تو معاملہ بگڑ جائے گا۔ اس نے بڑے صبر سے کام لیا مگر آخر کار جاسوس عورتوں کی سرگرمیوں کی وجہ سے وہ گھبرا اٹھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 3 ماہ بعد تک تو اپنے بیٹے کو چھپائے رکھا اور محبت اور شفقت کی گود میں پالتی رہی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اپنے پیارے بیٹے کو اطمینان سے دودھ پلاتی رہو، البتہ جب راز فاش ہوتا نظر آئے اور تمہیں اس کی جان کا خطرہ محسوس ہو تو بے خوف و خطر اسے دریائے نیل میں ڈال دینا۔ دریا کی لہریں اسے ایک خاص جگہ تک لے جا کر کنارے پر ڈال دے گی، پھر اسے وہ اٹھا لے گا جو میرا بھی دشمن ہے اور اس بچے کا بھی دشمن ہے، مگر اس کا بال تک بیکا نہ ہوگا، بلکہ ہم اسے لوٹا کر تمہارے ہی پاس پہنچا دیں گے اور پھر اسے پیغمبری بھی عطا کریں گے۔
چنانچہ پیارے بچوں اب ان کی والدہ نے اللہ کے حکم کے مطابق اسے دریائے نیل کی موجوں کے سپرد کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ انہوں نے سرکڑوں کا ایک ٹوکرا بنایا اور اسے مٹی اور رال سے اچھی طرح لے دیا تاکہ پانی اس کے اندر سرایت نہ کرے۔ اپنے لخت جگر کو اس کے اندر لٹایا اور پھر خدا کا نام لے کر وہ ٹوکرا دریائے نیل میں ڈال دیا اور اپنے پیارے بچے کو خدا کے حوالے کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ٹوکرا دریا میں ڈال دیا، مگر ممتا کی وجہ سے اس کا دل اڑا جا رہا تھا۔ شاید گھبراہٹ میں وہ سارا راز کھول ڈالتی، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کی پھر ڈھارس بندھائی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارہ پا کر اس نے اپنی بیٹی سے کہا کہ دریائے نیل کے کنارے کنارے ٹوکرے کے پیچھے پیچھے جاؤ اور اس پر اس طرح نظر رکھو کہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ اس ٹوکرے میں جو بچہ ہے تم اس کی نگرانی کر رہی ہو۔ پیارے بچوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن اس وقت کوئی 11 برس کی ہوگی، مگر یہ بچی بڑی سمجھدار اور ذہین تھی۔ وہ بڑی ہوشیاری سے بھائی کے پیچھے پیچھے گئی۔ ٹوکرا بہتا بہتا فرعون کے محلات کے قریب جا پہنچا۔ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ بڑی نیک اور پارسا خاتون تھی۔ اس نے دیکھا کہ دریا میں کوئی چیز بہتی چلی آ رہی ہے۔ اس نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ دریا سے اس ٹوکرے کو نکال کر لاؤ۔ چنانچہ حکم کی تعمیل کی گئی۔ دیکھا تو اس کے اندر ایک ننھا منا خوبرو بچہ لیٹا ہوا ہے۔ شکل و صورت سے بچہ اسرائیلی معلوم ہوتا تھا اور ٹوکرا بھی ان بستیوں کی طرف سے آیا تھا جہاں اسرائیلی رہتے تھے۔ چنانچہ فرعون کے درباری جو خوش آمدید ذہن کے تھے فرعون کو بتایا کہ حضور یہ اسرائیلی بچہ ہے جسے اس کے ماں باپ نے قتل کے خوف سے دریا میں ڈال دیا ہے، اسے فوراً قتل کر دینا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ بڑے ہو کر یہ بچہ ہماری جان کا دشمن بن جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایسی پیاری اور موہنی صورت عطا کی تھی کہ دشمن بھی دیکھے تو بے اختیار پیار کرنے لگے۔ حضرت آسیہ نے فرعون سے کہا کہ اس بچے کو قتل نہ کریں بلکہ ہم اس کو گود میں لے لیتے ہیں، ہمارے محل میں پرورش پائے گا، اسے خبر تک نہ ہوگی کہ میں اسرائیلی ہوں، بلکہ اپنے آپ کو ہمارے خاندان کا فرد سمجھے گا اور اسرائیلیوں کی بجائے ہمارے کام آئے گا۔ فرعون نے اپنی ملکہ کی بات مان لی اور اسے پالنے کا فیصلہ کر لیا۔ پیارے بچوں، اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص رحمت سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل ہونے سے بچا لیا اور اپنے اس وعدے کو پورا کیا جو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے کیا تھا۔ خدا کی قدرت دیکھیے، وہ شخص جو خدا کا دشمن تھا، اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش اپنے ذمہ لے لی۔ فرعون نے خدائی کا دعویٰ کر رکھا تھا اور اپنی خدائی اور حکومت کو بچانے کے لیے اس نے بنی اسرائیل کے لڑکوں کو قتل کر دینے کی مہم شروع کی تھی، مگر اس کی بے خبری کا یہ حال تھا کہ اپنے محل میں اور اپنی گود میں اس بچے کی پرورش کے لیے رضامند ہو گیا جو بڑا ہو کر فرعون کی خدائی کا خاتمہ کرنے والا تھا۔ آپ نے اس کتاب کا یہ واقعہ پڑھا اور اس کا نتیجہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ چلو میں آپ کو بتاؤں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی غفور و رحیم ہے۔ نمبر 2، جس چیز کو وہ رکھنا چاہے اسے کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ نمبر 3، فرعون نے بنی اسرائیل کے بچوں لڑکوں کو ختم کرنے کا حکم دیا، مگر اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رکھنا تھا، سو اس کے گھر میں رکھا اور اس سے پرورش کروائی۔ پیارے بچوں، اگلی قسط ہم آپ کو عنقریب سنائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔